جب اللہ کے پاک پیغمبر کو یہ بات پتہ چلی
والصديقين اللہ ورب الکعبہ کہ لعنت کرنے والا، برائی کرنے والا اور صدیق رب کی قسم کے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے اس غلام کو آزاد کیا، اسے خوش کیا، اس سے معافی مانگی اور اس بات سے اپنے آپ کو دور کر لیا کہ لعنت کرنے والا اور صدیق اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر نے مجھے وصیت کی اس کے بعد انسان کو دور کی بات ہے میں نے کبھی کسی جانور کو بھی برا نہیں کہا۔ یعنی جب صحابہ اللہ کے پاک پیغمبر سے کوئی بات سنتے ہیں، کوئی بات پوچھتے ہیں تو پھر اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کو سکھاتے ہیں کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ علماء لکھتے ہیں ایک آدمی گنہگار ہے، ایک آدمی کوئی برا فعل کرتا ہے تو فرمایا گناہ سے نفرت تو ممکن ہے لیکن انسان سے نفرت ممکن نہیں۔ اگر آدمی نفرت کرنا بھی چاہتا ہے تو گناہ سے نفرت کرے، نہ کہ انسان سے نفرت کرنے لگے۔ اس وجہ سے کہ آدمی کے اچھا اور برا ہونے کا دار و مدار اس کی ہنسی موت پر ہے۔ کتابوں میں واقعہ ملتا ہے، ایک عورت ہے گنہگار ہے، ایک دن ایسا ہوا کنویں پر کھڑی ہے، سامنے پیاسا کتا کھڑا ہے، عورت اپنا جوتا اتارتی ہے، اپنے دوپٹے کے ساتھ پانی نکالتی ہے جوتے میں، اس کتے کو پلا دیتی ہے۔ دنیا والوں کی نظر میں تو گنہگار ہے، جہنمی ہے، لیکن جب وہ اللہ کے ہاں پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو ہمارا آدمی گناہ سے تو نفرت کر سکتا ہے لیکن گنہگار سے نفرت کرنا مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ یوں آتا ہے کتابوں کے اندر کسی بزرگ سے ایک آدمی نے، جس آدمی کے ہاتھ میں کتے کی رسی پکڑی تھی، پوچھا آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو پھر میں اچھا ہوں، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا تو پھر یہ کتا مجھ سے اچھا ہے۔ آدمی جب اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، آدمی جب اپنے گناہوں کو گننے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس آدمی کی نظر میں لوگ اچھے بنتے چلے جاتے ہیں، پھر اسے توبہ کی توفیق ملتی چلی جاتی ہے۔ ایک آدمی جب نیکی کرنا چاہتا ہے، علماء لکھتے ہیں کتابوں میں نیکی کرنے والا پہلا عمل یہ کہ کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے۔ ایک آدمی نیکی کرنا چاہتا ہے اور پھر یہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا
ایک نیکی اسے کوئی نہیں دے گا، نہ والدین دے گے، نہ اولاد دے گی، نہ رشتے دار دے گے، اور ایک نیکی کی کمی کی بنیاد پر وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ فرمایا جب نیکی کرنا چاہے تو نیکی کو نہ چھوٹا سمجھے۔ فرمایا دوسرا جب ایک آدمی نیکی کرنا چاہتا ہے تو جلدی کرے۔ آدمی کل کے چکر میں لگا رہتا ہے، کل نیکی کروں گا، کل توبہ کروں گا، اور پھر آدمی کو کل نہیں ملتا، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، روح نکال لیتا ہے۔ اس آدمی کو کل ملتا ہے تو قبر میں ملتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ بچپن سے لڑکپن میں، جوانی سے بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں نیکی کل کرنے کی بنیاد پر، توبہ کل کرنے کی بنیاد پر۔ پھر حضرت جابر فرماتے ہیں مجھے اللہ کے پاک پیغمبر نے نصیحت کی، جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو خندہ پیشانی کے ساتھ مل، اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اچھے طریقے سے مل۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو اچھے طریقے سے ملتا ہے، فرمایا یہ اچھے طریقے سے ملنا بھی صدقے کے برابر ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جب دو مسلمان ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہاتھ ملاتے ہیں، فرمایا ابھی یہ ہاتھ چھوڑتے نہیں، اللہ ان دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو مسلمان ملتے ہیں، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو سلام کرتا ہے، فرمایا اللہ 100 رحمتیں نازل کرتا ہے، 90 رحمتیں سلام کرنے والے پر اور 10 رحمتیں جو بعد میں جواب دیتا ہے اس پر کرتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، آج ہم ایسے زمانے میں رہتے ہیں جب لوگوں کو حدیث مبارکہ بار بار دعوت دیتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ۔ آج کل لوگ باہر کو تعلقات بناتے ہیں، محلے میں دوست بناتے ہیں، گاؤں میں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، لیکن جب اپنے بھائی کی باری آتی ہے، اپنے رشتے دار کی باری آتی ہے، اپنے خاندان کے آدمی کی باری آتی ہے، اس وقت آدمی اچھا طریقہ اختیار نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے تو بڑے ادب سے پیش آئے گا، لوگوں کے ساتھ تو بڑے اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، پھر اگر سامنے والا مالدار ہے پھر تو اس کی عاجزی دیکھنے کے قابل ہوگی، لیکن اپنا بھائی ہے پھر ہے بھی غریب ہے تو پھر یہ آدمی یا تو تعلق توڑ لے گا، کہیں بھائی کی مدد نہ کرنی پڑے، کہیں بھائی پیسے یا ادھار نہ مانگ لے، فرمایا اپنے بھائی سے یہ آدمی تعلق توڑنے کی کوشش کرے گا، اور گلی محلوں میں لوگوں کے ساتھ جو اس کے بال کے پیچھے لگے ہیں ان کے ساتھ دوستیاں بنانے کی کوشش کرے گا۔ ایک نوجوان محلے میں ملے گا، محلے کے بڑے افراد سے جب بات کرے گا بڑی ادب سے تمیز سے بات کرے گا، لیکن جب اپنا والد اپنا چاچا اسے نصیحت کرے گا تو اپنے والد کی اپنے چاچی کی بات کو وہ رد کر دے گا، بلکہ الٹا جواب
تو اللہ کے پاک پیغمبر اپنے صحابی کو صحیح یہی بتا رہے ہیں، مسلمان باعث ہے دل تو خطہ پریشانی کے ساتھ دل، آج اب ہم ملتے ہیں تو جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ایک آدمی بیٹھوں میں 3-3 4-4 گھنٹے گزار لیتا، لیکن اپنے بھائی اپنے والد کے ساتھ 5-10 منٹ گزارنا مسلمان کے لیے مشکل ہوگا۔ پہلے جاوید فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے مجھے سکھایا، اے جابر اپنی شلوار کو اپنے ٹخنوں سے اوپر کیا کر۔ فرمایا اگر شلوار ٹخنوں سے نیچی ہوگی تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ آج کے زمانے میں ایک مسلمان کو یہ بات بتائی جائے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا حکم ہے شلوار اتنی اوپر ہو کہ ٹخنے لنگے ہو، تو مسلمان کہتا ہے پاؤں پر شلوار کا جانا یہ فیشن ہے، زمانے کے ساتھ چلتا ہے۔ اگر میں شلوار اوپر کروں گا لوگ مجھے بھوکا پیاسا سمجھیں گے، لوگ مجھے غریب سمجھیں گے، لوگ مجھے مولوی سمجھیں گے۔ اب ایک طرف زمانے کا چلن ہے، ایک طرف اللہ کے پاک پیغمبر کی سنتیں ہیں۔ مسلمان اللہ کے پاک پیغمبر کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، زمانے کے رسم و رواج کو لے لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں رہتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود دنیا اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ اور اگر یہی آدمی اپنے آپ کو شریعت کے تحت لے آئے، اپنے آپ کو سنتوں پر چلانے والا بن جائے، ان طریقے کو لے جن طریقوں کو صحابہ نے اللہ کے پاک پیغمبر سے لیا، اگر یہ آدمی شریعت کا تابعدار بن جائے گا پھر دنیا کی زندگی بھی آسان کر جائے گی، اور جب دنیا سے جائے